وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد. حضرات علماء کرام، حضرات علماء کرام، مدرسہ کے طلبہ عزیز اور اس محلے کے ہمارے بزرگان محترم اور معززین شہر، جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی بہت قیمتی خطابات ہوئے اور ہمارے مخدوم و محترم حضرت مولانا جعفر پاشا صاحب اسامی عاقل دامت برکاتہم العالیہ نے بہت ہی قیمتی باتوں سے آپ کو سرفراز فرمایا. یقیناً اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے بہت قیمتی باتیں تھیں. اور حضرت مولانا مجھ سے بہت محبت رکھتے ہیں، جس کا ثبوت آپ نے دیکھا کہ آپ نکلنے والے تھے کہ جلدی یہ دستار والا کام کرو، میں نکلوں گا. لیکن جب مجھ کو بٹھا دیا گیا تو آپ فرما رہے کہ میں آدھا گھنٹہ بیٹھوں گا اور آپ کا آدھا گھنٹہ بیان ہونا چاہیے. یہ ان کی محبت ہے مجھ سے. تو بہرحال حضرت سے معذرت کے ساتھ ہی عرض ہے کہ چونکہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو میں حضرت کے حکم کے مطابق کچھ باتیں جو ذہن اللہ ڈال رہے ہیں وہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں. اور حضرت کے فرمان کے مطابق کہ شاہین نگر بہت دور سے آپ آئے ہوئے ہیں، اتنی دور سے آ کر 5 منٹ بولیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اور اس کا جو میں ڈبل کر دیتا ہوں، 5 منٹ کا 10 منٹ کر دیتا ہوں. 10 منٹ نکال دیا. تو بہرحال حضرات سامعین کرام، سب بہت خوشی کی بات ہے کہ آج یہ محفل اس مناسبت سے سجائی گئی ہے کہ چند حفاظ کرام نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا ہے، محفوظ کیا ہے، اور ان کا مختصر اعزاز ابھی آپ کے سامنے ہونے والا ہے. اس سلسلے میں آپ کو یہ پہلی بات یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز ان حفاظ کرام کا یہ ایک علامتی اعزاز ہے، یہ حقیقی اعزاز نہیں. صحیح اعزاز اور جیسا اعزاز ہونا چاہیے وہ اللہ تعالی خود فرمائیں گے. وہ ایسا اعزاز ہوگا کہ میں اگر یہ بات آپ سے عرض کروں تو اس میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر دنیا والے اپنی تمام تر سجاوٹیں اور تمام تر اکرام کی باتیں تथा تمام تر اکرام کے کام، یعنی کسی بھی بڑے سے بڑے مہمان کے لیے دنیا کا سب سے سپر پاور آدمی، دنیا کا سپر پاور آدمی آ جائے اور اس کے اعزاز کے لیے ایک بڑا ملک جس طرح کا اعزازیہ پیش کر سکتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس ایک حافظ کے اعزاز کے مقابلے میں جس حافظ کا اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بل کلنٹن صاحب آئے تھے اور کبھی جو ہے فلاں صاحب آئے تھے اور بش صاحب آئے تھے، ایک موقع سے بش صاحب کا فلائٹ جو ہے اوپر راجندر نگر کے اوپر سے گزرا تھا، میں قریب میں تھا. تو بہرحال اس موقع پر کئی محلے ایک طرح سے لگ رہا کہ بالکل سکون آ گیا تھا اور ٹریفک وغیرہ سب کو بند کر دیا گیا تھا اور کئی چیزیں بدل گئی تھی اور مانگنے والے تو نظر نہیں آتے تھے. تو ایک بادشاہ کے آگے کچھ قافلہ، پیچھے قافلہ، حشم، خدم، پھر قالی، پھر پھول، شہر کو سجانا، کروڑوں کے خرچے ہو گئے اور دیکھنے والا دم بخود رہ جاتا ہے. ایک انسان کا اعزاز ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ کچھ بھی نہیں. جو اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حافظ کرام، ایک حافظ شخص کا، ایک حافظ حفظ کرنے والے طلبہ کا اللہ فرمائیں گے، وہ اعزاز دنیا کا کہ انسان پوری طاقت اگر لگا دے تو بھی ویسا اعزاز وہ پیش نہیں کر سکتے.
ایسا اعزاز اللہ فرمائیں گے. یہ بات حدیث شریف میں موجود ہے. اس لیے حضرت نے جو بات فرمائی نمبر 2 پر وہ حفاظ کرام کے تعلق سے بیان فرمائی. تو اس اعزازیہ محفل میں نے ایک پہلی بات عرض کی. دوسری بات جو ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور عام طور سے بولتا بھی رہتا ہوں کہ آپ بحیثیت والد اور بحیثیت سرپرست اپنی زندگی کا سب سے بہتر کام کون سا کر سکتے ہیں؟ ایک انسان اپنی زندگی میں 2 کاموں کو سب سے اہم سمجھتا ہے. جب وہ اچھا گھر بنا لے اور جب وہ اپنے بچوں کی شادی کرے. 2 چیزیں انسان کی زندگی میں چیلنجنگ ہیں. بولتے ہیں گھر بنا کر دیکھو، گھر بسا کر دیکھو. یعنی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ تم کیسا گھر بناؤ گے، کیسے گھر بناؤ گے، کیسا گھر بناؤ گے، اور بچوں کی شادی کیسے ہوگی. رشتے نہیں آ رہے ہیں، اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں. تو یہ 2 چیزیں انسان کی زندگی میں بہت چیلنجنگ ہوتی. اس طرح کے کام زندگی میں کئی چیلنج والے ہوتے ہیں. یہ اہم ترین کام سمجھا جاتا ہے کہ انسانی زندگی میں آج کے معاشرے میں. لیکن میں عرض کرتا ہوں اس پر اضافہ کرتے ہوئے کہ آپ کی زندگی میں جتنے بھی اہم ترین کام ہیں، جتنے بھی اہم سے اہم کام ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے تمام بہترین اور اہم اور چیلنجنگ کاموں میں اگر اس کو لکھا جائے اور ترتیب بنائی جائے کہ ہماری زندگی کے اہم ترین کام کیا ہے، تو میں نمبر 1 پر رکھتا ہوں کہ سب سے اہم ترین کام وہ ہے جب ایک باپ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیتا ہے یا دلواتا ہے. جب ایک ماں اپنے بچے اور بچوں کی صحیح تربیت کی فکر کرتی ہے اور انتظام کرتی ہے. سب سے خوبصورت کام انسان کی زندگی میں 1 کروڑ کا گھر بنا لینا، 2 کروڑ 10 کروڑ 50 کروڑ کا گھر بنا لینا اور بچوں کی شادی کر لینا یقیناً ایک اہم ترین کام ہے. لیکن اس سے اہم ترین کام ہمارے بچے سمجھ جائیں، ہمارے بچے لائق بن جائیں، ہمارے بچے با اخلاق بن جائیں، ہمارے بچے دیندار بن جائیں، ہمارے بچے اللہ سے رشتہ جوڑنے والے بن جائیں، ہمارے بچے مکمل انسان بن جائیں اور انسانیت کے اعلیٰ معیار پر پہنچ جائیں. اس سے بہتر ایک باپ اور ایک ماں کی زندگی میں کوئی اور کام نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک قیمتی چیز ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی اور نہیں ہو سکتی. اور اسی سے جڑی ہوئی تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت اور زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد سے بے فکر نہ ہو جائیں، اس لیے کہ اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے. ہماری اولاد کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تعلیم بھی ایک طرح سے فتنہ بنتی جا رہی ہے. ہماری یہ بچیاں اب ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے. ان کی تعلیم اسکول میں چل رہی ہے، ان کی تعلیم کالجوں میں چل رہی ہے، اور اگر تعلیم نہ بھی چل رہی ہو ہاتھ میں موبائل ہے اور مختلف قسم کے سائٹس کھول کر دیکھ رہی ہیں. تو آج موبائل کے فتنے میں ہماری اولاد اس طرح سے مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے واقعات غیروں کے ساتھ بھاگنے کے بھی بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں. پہلے اکا دکا واقعات پیش آتے تھے. پہلے یہ واقعات ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ پہلے یہ واقعہ زیادہ آتا تھا کہ فلاں غیر مسلم لڑکی نے مسلمان لڑکے سے شادی کر لی محبت. یہ واقعہ زیادہ سننے میں آتا تھا اور اس طرح کا واقعہ بہت کم سننے میں آتا تھا کہ مسلمان لڑکی فلاں غیر لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی. اس طرح کا واقعہ اکا دکا سننے میں آتا تھا. لیکن اب صورتحال الٹ ہو گئی ہے. اب معاملہ الٹا ہو چکا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ آئے دن ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ سامنے آ رہا ہے جس نے ہمارے بڑوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہماری ہزاروں بچیاں اس طرف جا رہی ہیں. اس کا